اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پوڈ کاسٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں اجاز بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر اور معاف کرنے کے حوالے سے بتا رہے تھے، پرٹیکولرلی فتح مکہ کی بات لے کر۔ تو مجھے اس میں یہ لیسن ملا، اس وقت میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے معاف کرنا جب آپ کمزور ہوتے ہیں، اور اصل معافی وہ ہے جو مجھے لگی کہ جب آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ کل اختیار تھا، اور جہاں سے میں نے سنا، جیسے سنا اس میں تصحیح کر سکتے ہیں اجاز بھائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام می ٹوڈے، تو انہوں نے کہا آپ کریم ابن کریم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں معاف کرتا ہوں۔ تو اختیار، یہ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اختیار جب ہو تو پھر ہے معافی۔ اور آگے ایک بات مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی، جیسے آپ نے عثمان بن طلحہ صاحب کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ رحمت فرمائی، تو جیسے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا اجاز بھی اس ٹائم کہ رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ اچھا اور برا، رحمت بس رحمت کرتی ہے۔ تو جو پرسنل میٹر ہے نا، جیسے واصف صاحب نے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، تو پرسنل تو انہوں نے کسی سے، اس میں اجازت مزید کچھ واقعہ بھی بتا سکتے ہیں، جیسے ایک خون بھی معاف کیا تھا میرے خیال میں اپنے کسی رشتہ دار کا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے لیے بڑی لرننگ ہوئی اس میں۔ وہ جو سرکار نے خون معاف کیا تھا فتح مکہ کے وقت، جی وہ ربیہ بن حارث اپنے چچا کے بیٹے کا، جو بنی سعد میں رضاعت کے لیے تھا، تو وہاں انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ ہم کافی باتیں کر چکے اخلاق پہ، انسانیت پہ، اور یہ چلتی بھی رہیں گی۔ سرکار کی زندگی میں ہر لمحہ آپ کو اخلاق بھی نظر آئے گا، انسانیت بھی نظر آئے گی۔ بنیادی طور پہ جو ٹاپک ہم اس سیریز میں شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس میں اطہر کی صورت میں اس دنیا میں تشریف لانا، ظاہری طور پہ آپ کی ولادت۔ 55 دن پہلے آپ کی ولادت سے ابرہہ جو یمن کا بادشاہ تھا، بنیادی طور پہ نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے یمن پر حملہ کیا اور اریات کو وہاں کا گورنر مقرر کیا، اور اس فوج کا سپہ سالار ابرہہ تھا۔ کچھ عرصے بعد ابرہہ اور اریات میں پاور پالیٹکس شروع ہو گئی، اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ قریب تھا کہ دونوں طرف کے حمایتی فوجی آپس میں لڑتے۔ اریات نے کہا کہ بجائے اس کے کہ بے شمار لوگ مریں، ہم 1 on 1 مقابلہ کر لیتے ہیں، جو ہم میں سے جیت جائے گا حکومت سنبھال لے گا۔ یہ اس دور میں کامن تھا۔ ایک تو اس دور کی جنگ میں نا کمال یہ تھا کہ بہت ایتھکس تھے، دو لڑتے ہوئے لوگوں کو پیچھے سے کوئی نہیں مارتا تھا، سامنے سے مارا جاتا تھا، اور اگر کسی نے پیچھے سے تیر مارا تو وہ بدنام ہو جاتا تھا، وہ شرمندہ ہوتا تھا، اسے ذلیل کیا جاتا تھا کہ تم نے ہماری ناک کٹوا دی، تم نے بزدلی دکھائی ہے۔ یہ 1 on 1 جنگ کا دور ہے، جتنے لوگ ادھر ہیں اتنے لوگ ادھر ہیں، اگر برابر نہیں ہے طاقت تو جیتنا محال ہے۔ اگر ادھر 1000 لوگ ہیں ادھر 313 لوگ ہیں تو اس زمانے کی ایکویژن کے مطابق ان 313 کا بچنا ناممکن ہے۔ جنگ شروع کیسے ہوتی تھی؟ جو سب سے پرومیننٹ فوجی ہوتے تھے وہ میدان کے درمیان میں آ کے دوسری فوج کے بہادروں کو للکارا کرتے تھے، آؤ اور ہم سے مقابلہ کرو۔ اور یہ اگر 3 لوگ میدان میں آئے تو ان 3 لوگوں کا مقابلہ ہے آپس میں، باقی لوگ کھڑے دیکھتے رہیں گے، کوئی بھاگ کے مدد کرنے نہیں آئے گا، کوئی تیر نہیں چلائے گا۔ یہ اریات نے آئیڈیا دیا ابرہہ کو کہ تم اور میں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، جو جیت جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ ابرہہ نے ڈنڈی ماری۔ ابرہہ نے اپنے غلام اتودہ سے کہا
کہ جب میں اور اریات آپس میں لڑ رہے ہوں تو پیچھے سے وار کرنا، میں تمہیں بڑا عہدہ دے دوں گا، میں تمہیں نوازوں گا. وہ غلام مان گیا. جی یہ ایکچولی جو اس زمانے کے رول سے یا ایتھکس سے اس کے خلاف تھا. جنگ شروع ہوئی یا لڑائی شروع ہوئی تلواروں سے، تو سب سے پہلے اریات کے وار سے ابرہا کا ناک اور ہونٹ کٹ گئے. ابرہا کو ابرہا اشرم بھی کہا جاتا تھا. اشرم کا مطلب ہے ہونٹ کٹا. وہ اسی وجہ سے، چونکہ ایک دفعہ ہونٹ کٹ گیا، وہ نشان یا وہ کٹ تو ساری زندگی رہے گا. وہ آج کل کی کاسمیٹک سرجری بھی نہیں تھی کہ وہ چیزیں ایسی ہو جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا. جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو موقع پا کر اتودہ نے پیچھے سے وار کیا اریات کو. اریات مارا گیا اور یوں کمانڈ حکومت ابرہا کے ہاتھ میں آ گئی. ابرہا نے حکومت سنبھالی تو اس نے دیکھا کہ ایک موسم آتا ہے کہ لوگ مکہ جاتے ہیں. اس نے پوچھا یہ لوگ مکہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ حج ہے جو سال میں ایک دفعہ اس مہینے میں یا اس موسم میں ہوتا ہے، تو لوگ حج کرنے جاتے ہیں. اس نے کہا وہاں پہ کیا ہے؟ بتایا گیا وہاں پہ ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، کعبہ بھی کہتے ہیں ہم. کعبہ اس کی شیپ کی وجہ سے کعبہ کہا جاتا ہے. اس نے پوچھا یہ گھر کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ ان کو اینٹوں مٹی گارا، جو اس زمانے کی سیمنٹ، جو بھی اس زمانے کا سیمنٹ تھا اس کے حساب سے اینٹوں اور پتھروں سے بنا ہوا ہے. تو اس نے کہا پھر وہاں کیوں جاتے ہیں؟ میں یہاں پہ اس سے خوبصورت گھر بناؤں گا اور میں لوگوں کو حج کے لیے یہاں لاؤں گا. تو اس نے ایک کلیسا بنایا جو بہت ہی خوبصورت تھا. دنیا میں جہاں سے اچھی لکڑی ملی، جہاں سے نوادرات ملے، ملکہ سبا کا محل کی اینٹیں اور چیزیں منگوا کے اس نے اس چرچ میں لگوائیں. وہ واقعی بڑا خوبصورت چرچ تھا. یہاں ویسے ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اس نے سمجھا کہ ایک بلڈنگ جو ہے وہی میٹر کرتی ہے. جی اس کے لیے دیکھیں نا، جو تو ایمان رکھتا ہے نا اس کے لیے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے جی، اور جو ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے وہ ایک مونیومنٹ ہے، اس کے لیے ایک سٹرکچر ہے، اس کے لیے آئیفل ٹاور، اس کے لیے تاج محل، اس کے لیے بیت اللہ. یہ سارے ہسٹورک پلیسز ہیں. جو نہیں مانتا، جو ایمان نہیں رکھتا، اس کے لیے ایک بلڈنگ یہ ہے جس کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں، ایک بلڈنگ وہ ہے جسے لوگ دیکھنے جاتے ہیں. نسبت یہاں سمجھ آ رہی ہے. جی یقیناً نسبت. اللہ کہتا ہے نا بیت اللہ اسے، میرا گھر اللہ کا گھر، تو وہ بیت اللہ ہوا. تو ابرہا نے کلیسا بنایا. نجاشی کو کہا کہ اس سے خوبصورت کلیسا دنیا میں نہیں بنایا گیا، آپ کی مہربانی آپ تشریف لائیے. نجاشی نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، آ نہیں سکا. اس وقت کی ٹریول بڑا ڈفرینٹ تھا، زندگی کتنی اس کے بعد اس کی رہی نہیں رہی. پوری کوشش کی ابرہا نے کہ لوگ حج کرنے کے لیے یمن کے شہر سنا، جہاں اس نے کلیسا بنایا تھا، چرچ بنایا تھا، وہاں آیا کریں. کچھ ممکن نہیں ہوا، پلان فیل ہو گیا. اس کو غصہ آیا. اس نے کہا میں وہ گھر تباہ کر دوں گا جس کے لیے لوگ دنیا میں اکٹھے ہو کے مکہ جاتے ہیں. نہ وہ گھر رہے گا، نہ وہاں جایا کریں گے، اور میں کلیسا کو اپنے وہی مقام دلوا لوں گا جو بیت اللہ کو حاصل ہے. یہ وہی باتیں ہیں. میں آپ سے تو مقابلہ کر سکتا ہوں، میں رب سے مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ اللہ کا گھر تھا، اللہ کی مرضی تھی. اللہ نے وہاں پر یہ بسانا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو اس وادی میں چھوڑ آئے جہاں پہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی. وہاں پہ اللہ نے بیت اللہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا. جب ابرہا نے سوچا کہ میں نے مکہ کو تباہ کرنا ہے تو اس نے ہاتھیوں کی فوج، جسے اللہ قرآن میں ہاتھی والے سورہ فیل، اصحاب الفیل، جی 13 ہاتھی تھے جن میں سب سے بڑا اور خطرناک ہاتھی محمود تھا، اور 60,000 لوگوں کی فوج لے کے وہ مکہ پر حملہ کرنے آیا. اور ہاتھی لانے کی بھی اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب کے لوگوں نے ہاتھی دیکھا نہیں ہوا تھا، اور اتنا بڑا سائز، اتنی ہیبت ناک
وہ ڈرانا چاہتا تھا پتہ چل جائے کہ کچل دیے جاؤ گے. روب اور ہیبت قائم جی کرنا قائم چاہ رہا تھا. یہاں ہم آج کی اپنی بات مکمل کرتے ہیں, اگلے سیشن میں یہیں سے آگے انشاءاللہ تو چلیں گے. یہاں آج ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ابراہا نے جو بیت اللہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے پیچھے ریزنز کیا تھی. انشاءاللہ اسی قصے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور پھر مزید کچھ جاننے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے. آپ سب ہمارے ساتھ رہے, آپ سب کا بہت شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم.